ایک ہے کہ انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ ہے کہ جتنے عبادتیں ہیں وہ جب تک ان میں اخلاص نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کی نیت نہ ہو، وہ قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ جو مباح اعمال ہیں ان کو اگر اچھی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں اور اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک مومن صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کوئی جائز عمل ایسا نہیں ہے جس کو وہ عبادت نہ بنا سکے اچھی نیت کے ذریعے۔ تو دوسرا یہ ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی خراب عمل، ناجائز عمل جو شریعت جس کا تقاضا نہیں کرتی، اس کو کوئی آدمی اچھی نیت سے بھی انجام دے گا تو وہ برا کام اچھا نہیں ہو جائے گا برے صرف نیت کر لینے سے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کے ان تمام پہلوؤں پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ حدیث ایک نسخہ کیمیا ہے۔ پہلے زمانے میں کیمیا کا جو لفظ ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا ایسی چیز کے لیے جو ہوتی تو ہے چھوٹی سی، یعنی معمولی سی، لیکن مٹی کو لگا دیں تو مٹی سونا بن جاتی ہے۔ لوگوں نے عمریں گزار دی وہ کیمیا بنانے کے لیے، لیکن وہ آنچ کی کسر ہی رہ جاتی تھی، ہمیشہ بنی بنائی کبھی بھی نہیں۔ تو لیکن ایک تصور تھا کہ کیمیا وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر مٹی میں بھی ڈال دو سونا بن جائے گی۔ تو وہ کیمیا تو بنی بنائی نہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیمیا کا نسخہ بتا دیا ہے کہ تمہارا ہر عمل، چاہے تم اپنے ذاتی خواہش کی وجہ سے کر رہے ہو لیکن سنت کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو گے تو یہ تمہارے مٹی کو سونا بنا دے گی، ایک مباح کام کو عبادت بنا دے گی۔ اس کا اگر بندہ التزام کر لے تو زندگی کا ہر لمحہ عبادت۔